امن و سلامتی میں محفوظ بے خوف ہو کر اس میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ جو آوا الیہ ابویہ ہے کہ اپنے پاس جگہ دی، اگلے آیت میں پھر یہ ہے کہ اپنے تخت پر ان کو اپنے ساتھ بٹھایا والدین کو۔ تو بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ آوا الیہ ابویہ کا مطلب بھی وہی ہے کہ جو اپنے ساتھ انہوں نے تخت پر بٹھایا تو اپنے پاس جگہ دی، کا بھی وہی مفہوم ہے، اسی کا بدل ہے بعد میں۔ ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہو، لیکن یہ ساتھ یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، کہ مصر میں بے خوف ہو کر حالت امن میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو جب وہ داخل ہو چکے تھے تو پھر ہو چکنے کے بعد کہا، ان کو بٹھا کے کہا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی گفتگو میں کہہ رہا ہو کہ اب تم آ گئے ہو تو اب یہ مصر شہر جو ہے وہ تمہارے پاس تمہارے سامنے موجود ہے اور تم یہاں پہ موج کرو، اس میں داخل ہو جاؤ اور رہو۔ اور رہنے کے لیے یا قیام پذیر ہونے کے لیے جو کہا گیا تو اس کے لیے لفظ ادخلوا استعمال کیا گیا، یہ بھی قرین قیاس سے یہ بات درست ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں اگر بائبل کے بیان کو شامل کر لیا جائے اور وہ کسی حد تک درست محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا، اور اس پر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے رہے ہوں اور بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا رہا ہو اور اپنے والدین کا انتظار کر رہا ہو کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آ کے بیٹھیں، یہ بات درست محسوس نہیں ہوتی، انسانی نفسیات کے بھی خلاف ہے اور بادشاہوں کے طور طریقوں کے بھی خلاف ہے اور انبیاء کے اخلاق کے بھی خلاف ہے کہ ایک باپ آ رہا ہو اپنے پورے خاندان کے ساتھ اور وہ بھی نبی ہو تو آدمی استقبال کے لیے باہر نہ نکلے، یہ ممکن نہیں لگتا۔ اور بائبل کا یہ بیان درست محسوس ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس دن اعلان کر رکھا تھا پوری مملکت کے اندر کہ بہت بڑا ایک گویا اہم واقعہ رونما ہونے جا رہا ہے، اور اس دن پورے مصر کے اندر جشن کا سامان تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اور سواریوں کے ساتھ باہر نکلے تھے، اور انہوں نے جب شروع میں جب وہ کرتا بھیجا تھا تو کرتے کے ساتھ 7 سواریاں بھی بھیجی تھیں کہ ان سواریوں پہ بیٹھ کے آنا ہے، اور خاص طور پہ والدین کے لیے سواری بھیجی تھی۔ تو یہ جب لوگ یہ آئے ہیں تو یوسف علیہ السلام اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے شہر سے باہر نکل کر استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور جب یہ لوگ آئے ہیں آوا الیہ ابویہ کا تعلق اس موقع کے ساتھ ہے کہ جس وقت ان کی ملاقات ہوئی، اور اس میں پھر تاریخی حوالے سے مفسرین نے بہت ساری روایات لکھی ہیں جو انسانی نفسیات کو ملحوظ رکھیں تو وہ درست بھی ہو سکتی ہیں، اگرچہ ان کی استنادی حیثیت وہ سندن وہ ثابت نہیں ہے، لیکن وہ بالکل درست محسوس ہوتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا جب آمنا سامنا ہوا، یہ استقبال کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے، اور جب آمنا سامنا ہوا تو پھر دونوں باپ بیٹا جو ہے وہ بغل گیر ہو گئے اور پھر روتے رہے، یعنی کافی دیر تک دونوں باپ بیٹا جو ہے وہ روتے رہے۔ تو یہ بالکل قرین قیاس ہے، جب بھی انسانی ایک نفسیات ہے، انسانی جذبات ہیں، اور اتنے سالوں کے بعد باپ بیٹا آپس میں ملے ہیں، اور اتنی محبت کرنے والا باپ اور شفقت رکھنے والا باپ، اور نبی جو نبیوں میں سے بھی ایک خاص مقام رکھنے والا نبی کا بیٹا، نبی جس کو کریم ابن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت والا عزت والے کا بیٹا، تو ان کو، اور پھر نبیوں کا پوتا، نبیوں کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ جو جد الانبیاء ہیں، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، نسب تو دیکھیے۔ تو وہ اتنے جلیل القدر انبیاء باپ بیٹا جب آپس میں مل رہے ہیں تو یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا کہ وہ آپس میں وہ جشن کا سامان ہوگا، باہر نکلے ہوں گے اور وہ وہاں ملاقات ہوئی۔ تو آوا الیہ ابویہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان سواریوں سے اتارا اور اپنی سواری پہ بٹھا لیا، یعنی اپنے ساتھ بٹھا لیا کہ جناب یہاں سے اب شہر میں ہم داخل ہوتے ہیں، اور سارے اعلان کر دیا وقال ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، اب اللہ نے جو چاہا ہے، اللہ کو جو منظور ہوا ہے، تم سب داخل ہو جاؤ انشاءاللہ جیسے اللہ چاہے، بے خوف، بغیر کسی خوف کے، امن و سلامتی کی حالت میں سب مصر میں داخل ہو جاؤ۔ گویا یہ واقعہ ہے استقبال کے موقع کا۔ اب وہ پہنچ گئے ہیں، اب اگلی آیت کو آپ اس ضمن میں سمجھیں کہ وہ پہنچ گئے ہیں وہاں شاہی دربار کے اندر۔
تو ظاہر ہے کہ قرآن کا تو پوری کہانی اور اس کی جزیات بیان کرنا نہ مقصد ہے، اور نہ قرآن کہانی کو پورا کرنے کے لیے اس کے مختلف جوڑ لگاتا ہے۔ قرآن تو صرف وہ باتیں سامنے رکھتا ہے جس کا تعلق حکمت کے ساتھ اور اس کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہوتا ہے اور عبرت کے ساتھ ہوتا ہے، نصیحت کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگلا منظر یہ ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اب پہلے کہا کیا تھا؟ آوا الیہ ابویہ، اپنے پاس جگہ دی، تو اس کا مطلب اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا لیا ہوگا۔ اب وہاں پہنچ گئے مصر کے اندر شاہی دربار میں، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ، تو اب ان کو دونوں کو ماں باپ کو چڑھا لیا، اوپر بلا لیا، رفع اوپر اٹھا لیا، ابویہ اپنے ماں باپ کو، علی العرش تخت پر، اپنا جو تخت تھا اس پر اوپر آ جائے، اوپر بٹھا لیا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اب وہ سب لوگ جو تھے حالت سجدہ میں چلے گئے، انہوں نے وہ جھک گئے سجدہ کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو بات ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے جھک گئے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی تھا، اور پرانے شریعتوں کے اندر جائز تھا، اور اسی طرح انہوں نے سجدہ کیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا، ان کی جو زوجہ تھی انہوں نے بھی کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین نے، اور اسی طرح جو باقی بھائی تھے انہوں نے بھی کیا۔ اور اس منظر کو جب دیکھا، وقال یا ابتی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے ابا جان، ھذا تعویل رؤیایا، یہ میرے خواب کی حقیقت ہے۔ ھذا تعویل تعبیر ہے یا حقیقت، تعویل کا مطلب حقیقت بھی ہے۔ وہ خواب تھا، یہ حقیقت ہے، رؤیایا میرے خواب کی، من قبل، جو پہلے خواب تھا آج حقیقت بنی پڑی ہے، قد جعلھا ربی حقا، اس کو سچا کر دکھایا ہے میرے رب نے، وقد احسن بی، اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے، اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے جیل سے نکالا، وجاء بکم من البدو، اور جب لایا تم کو صحرا سے، ومن بعد، اور اس کے بعد، ان نزغ الشیطان، یہ کہ اختلاف پیدا کر دیا تھا شیطان نے، بینی و بین اخوتی، میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان، ان ربی، بے شک میرا رب، لطیف لما یشاء، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرا رب جو ہے وہ بہت ہی مہربانی کرنے والا، لطیف، لطف کرنے والا، مہربانی کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور بڑا ہی باریک بین ہے، سبحان اللہ، باریک بینی کے ساتھ تدبیر کرنے والا، لما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، اور وہی انہ، بے شک وہ، هو العلیم الحکیم، وہی جاننے والا اور حکمتوں والا ہے۔ اب یہاں پہ جو سب سے پہلی بات تو سجدے کی ہے، کہ سجدے سے مراد کیا ہے؟ سجدہ تعظیمی، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے، فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو، سب نے کیا سوائے ابلیس کے، اور قرآن بار بار کہتا ہے، اور اس سجدے سے مراد بھی سجدہ تعظیمی لیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ تب سے لے کر یہ مروج تھا، اور ہر دور میں یہ جو بڑے بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے ان کو سجدہ کیا جاتا تھا، کسی بھی عزت اور اکرام والے آدمی کے عزت و تکریم کے اظہار کے لیے سجدہ تعظیمی یہ جائز تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک جائز رہا، یہ ایک رائے ہے، اور یہ باقاعدہ سجدہ تھا جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں، اور یہ سجدہ اس کے بعد حرام ہو گیا، اور اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر، محمدی شریعت کے اندر یہ حرام، ایک بات تو یہ ہے۔ لیکن ایک دوسری رائے اس میں یہ ہے کہ یہ سجدہ وہ نہیں تھا، سجدے سے مراد باقاعدہ اصطلاحی سجدہ نہیں تھا، یہ محض جھکنا تھا، اس لیے کہ ساجدہ یسجدو، بالکل ذرا سا جھکنا بھی ساجدہ کے اندر آتا ہے، لفظی طور پر ساجدہ کا معنی جھکنا ہوتا ہے، باقاعدہ زمین پر اپنی پیشانی ٹکا دینا، ہاتھ بھی رکھ لینا، گھٹنے بھی لگ دینا، یہ سارا کچھ کر لینا، یہ بھی سجدہ تعظیمی بھی اسی کو قرار دینا، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ صرف قیاس ہے کہ جیسے ہم آج کل سجدہ کرتے ہیں، جو اصطلاحی سجدہ اسلام کے اندر موجود ہے، تو شاید اسی طرح کا وہ سجدہ ہوتا ہوگا، سجدہ تعظیمی، یہ بات ہو سکتی ہے لیکن یقینی نہیں۔ اس کی بجائے اگر دوسری بات کہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت بھی موجود ہے، جس کا ذکر علامہ قرطبی نے بھی اور علامہ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیروں میں کیا ہے، اور دیگر مفسرین نے بھی، کہ انہوں نے اس کی تفصیل بتائی قتادہ رحمہ اللہ کو، کہ اصل میں سجدہ سے مراد سجدہ تعظیمی باقاعدہ اصطلاحی سجدہ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف سر کو جھکانا ہے، جو تعظیماً لوگ جو ہیں بڑے درباروں میں جا کے یوں سر جھکا لیتے تھے، یہ صرف اسی حد تک ہے، اور اسی کو سجدہ کہا گیا،
اور اس کی تفصیل وہ پھر بائبل کے حوالے سے بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ بائبل میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو لفظ استعمال ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ کسی خیمے میں تھے اور 3 لوگ آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیمے کے دروازے سے ان کو دیکھا کہ 3 لوگ مہمان آ رہے ہیں، تو وہ ان کو مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے نکلے، اور وہاں بھی جب اس کا عربی ورژن آپ دیکھیں تو لفظ سجدہ استعمال کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو گویا سجدہ کیا، حالانکہ اس سے مراد سجدہ نہیں کیا بلکہ استقبال کے لیے اٹھے اور ذرا جھکے ان کے لیے، جیسے آدمی تعظیماً جھکتا ہے، تو یہ صرف تعظیماً جھکنا ہی تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک رہا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہی ہے کہ یہ جھکے تھے، اور یہی بات زیادہ درست محسوس ہوتی ہے کہ یہ جھکے تھے۔ اب اس طرح سے جھکنا بھی حرام ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم تھوڑا سا جھک جایا کریں، فرمایا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا۔ اور وہ جو حضرت معاذ بن جبل والی روایت موجود ہے ترمذی کے اندر بھی اور ابن ماجہ میں بھی اور دیگر روایتوں دیگر حدیث کتابوں میں بھی، کہ حضرت معاذ بن جبل شام گئے اور واپسی پہ آ کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو وہاں کے پادری ہیں ان کو وہاں کے لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ اب وہ سجدہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تعظیمی سجدہ باقاعدہ اصطلاحی سجدہ ہے یا صرف یوں کر کے جھکنا ہے؟ دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اب ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی عدالتوں میں بھی، عیسائی ان کے چرچز میں بھی جو عام طور پہ جو سجدے کی کیفیت لی جاتی ہے وہ بس یوں کر کے جھکنا ہی ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ صرف لفظ سجدہ ہے، لیکن مراد اس سے صرف سر جھکانا ہے، نہ کہ اصطلاحی سجدہ۔ یہ یہاں اس حدیث سے بھی یہی مراد ہو سکتا ہے۔ بہرحال انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ ہم بھی آپ کے سامنے جھکا کریں، آپ کے سامنے سجدہ کیا کریں، سجدہ تعظیمی سے جو بھی مراد ہو لیکن ہم کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا تفعلوا، ہرگز نہ کرو، یعنی میرے سامنے تم نے اس طرح نہیں جھکنا، میرے سامنے تم نے سجدہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے فرمایا کہ لو کنت آمرا لأحد، میں اگر کسی کو بھی حکم دیتا ان یسجد لأحد، کسی کو بھی اگر کسی کے سامنے بھی جھکنا جائز ہوتا اور اس کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اصطلاحی سجدہ یا پھر مطلقاً جھکنا اس کے کسی کے سامنے جائز ہوتا، تو میں پھر حکم دیتا لامرت المرأة، میں پھر عورت کو حکم دیتا کہ ان تسجد لزوجہا، کہ وہ اپنے خامند کے سامنے جھکتی اور اپنے خامند کے سامنے سجدہ کرتی، کیونکہ اس شریعت محمدی شریعت کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اس امت کے لیے کسی کے سامنے بھی سجدہ کرنا چونکہ حرام ہے، لہٰذا آپ نہیں کر سکتے کسی کی طرح کا۔ تو بہرحال اس سے یہ بات زیادہ قرین قیاس محسوس ہوتی ہے کہ تعظیماً جو سر کو جھکانا ہے اس طرح ہوئے۔ بہرحال جس طرح کا خواب تھا اسی طرح کی حقیقت تھی۔ فرمایا ھذا تعویل رؤیای من قبل قد جعلھا ربی حقا، پہلے خواب تھا آج یہ حقیقت ہے۔ اور یہ حقیقت اور خواب میں فرق کتنا ہے؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں 40 برس کا فرق تھا۔ 40 برس پہلے یہ خواب دیکھا تھا اور 40 برس بعد اس کی تعبیر سامنے آئی، اس کی حقیقت سامنے آئی۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ نہیں یہ 18 سال کا اس میں وقفہ تھا، بعض نے 80 سال تک کا لکھا ہے کہ 80 سال بعد یہ ہوا، واللہ عالم۔ یہ چونکہ تاریخی باتیں پہلے بھی ہم اس پہ بحث کر چکے ہیں کہ چونکہ یہ تاریخ کی باتیں پورے سیکوینس کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہوتی ہیں اور قرآن نے اس کے بارے میں کوئی بات کی نہیں، بائبل کے اندر جو باتیں آئی ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں اور ٹائم لائن کو بھی وہ میٹ نہیں کرتی ہیں اگر اس کے مطابق، تو اس لیے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 40 سال تھے یا 18 سال تھے یا 80 سال تھے، جتنا بھی تھا تو یہ حقیقت اور خواب کے درمیان دہائیوں کا عرصہ تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ میرے رب نے اس کو سچا کر دکھایا ہے اور میرے اوپر احسان کیا ہے، اذ اخرجنی من السجن، جب مجھے جیل سے نکالا تو مجھے میرے اوپر احسان کیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں یہ نہیں کہا اذ اخرجنی من الجب، جب مجھے کنویں میں پھینکا تھا اور کنویں سے مجھے اللہ نے نکالا میرے اوپر احسان کیا۔ اصل احسان آپ دیکھیں نا کہانی میں، ایک دفعہ جیل سے نکلے ہیں، ایک دفعہ کنویں سے بھی نکلے ہیں، تو جو ڈراسٹک چینج آئی ہے، جو بڑی تبدیلی آئی ہے، وہ تو کنویں سے نکل کر آئی ہے، وہ جیل سے نکل کر بھی تبدیلی آئی ہے، لیکن جیل سے نکل کر اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئی جتنی بڑی تبدیلی، یعنی اس پوری کہانی کے اندر جو ٹرننگ پوائنٹس ہیں اس میں نو ڈاؤٹ کہ جو جیل سے نکلنا ہے وہ بھی بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جیل سے نکل کے بادشاہ بن گئے، لیکن
یہ بھی بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ وہ بھائی تو کنویں میں چھوڑ کے چلے گئے تھے اور یہ وہاں سے نکلے اور وہاں آ گئے. ابتدا اور بنیاد تو کنویں سے نکلنا بنا، نہ کہ بنیاد جیل سے نکلنا بنا. تو ذکر جیل کا کیا ہے، ذکر کنویں کا نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر، یہ بڑی شاندار بات کہ اس پہ مفسرین نے بڑے مزے لے لے کے اس کی توجیحات بیان کی ہیں. سبحان اللہ، کہ کنویں کا ذکر کیوں نہیں کیا اور صرف جیل کا ذکر کیا کہ میرے رب نے. چونکہ ماں باپ اکٹھے ہیں، بھائی اکٹھے ہیں، سارے موجود ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو ہو رہی ہے اور بادشاہ بن کے حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، گویا خوشیوں کا موقع ہے. سبحان اللہ، اس خوشی کے موقع پر جب احسان کا ذکر ہوا ہے کہ اذا خرجنی من السجن، تو جیل کا ذکر کیا ہے، کنویں کا ذکر نہیں کیا. تو کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ جیل کا تعلق اپنے فعل سے تھا. خود کہا تھا نا، رب السجن احب الیہ، کہ اللہ مجھے جیل زیادہ پسند ہے کہ اس معصیت سے، اس گناہ سے جس کی طرف وہ خواتین مصر مجھے بلا رہی ہیں. تو جیل میں جو گئے تھے تو اپنی مرضی سے گئے تھے. تو کنویں میں پھینکا تھا تو بھائیوں نے پھینکا تھا. تو اس کا مطلب ہے یہاں اگر کنویں کا ذکر کرتے تو بھائی بھی تو وہاں موجود تھے. اس کا مطلب یہ ہوتا کہ کنویں میں جو پھینکنے والے ہیں ان کو وہاں پہ شرمندگی محسوس ہوتی اور وہاں آر دلانا، ان کو شرم دلانا کہ تم نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا، یا اس عمل کا، اس فعل کا تذکرہ کرنا جس فعل کا تعلق دوسروں کے گناہ کے ساتھ ہو اور جس کے بارے میں اعلان بھی کیا جا چکا ہو کہ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی آر نہیں دلاؤں گا، کوئی شرمندگی نہیں، کوئی ملامت نہیں، یہ طے کیا جا چکا ہو، اس کے بارے میں پھر نام لینا اس کا. اللہ اکبر، یہ کسی عظیم کردار والے یوسف علیہ السلام جیسے کردار والے شخص سے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بھائیوں کو پھر مینشن کرتے کہ تم نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا. چونکہ اس میں احتمال یہ تھا کہ کہہ دیتے اذا خرجنی من الجب، مجھے جب وہ اندھے کنویں سے اللہ نے نکالا تو اصل احسان تو وہ کیا تھا، یہ کہہ دیتے. اس لیے نہیں کہا کہ کنویں کا تذکرہ آتا تو بھائیوں کو شرمندگی ہوتی. ایک دفعہ پھر آپ دیکھیے کردار کی کیا عظمت ہے، ذکر تک نہیں کیا تاکہ بھائیوں کو کوئی شرمندگی نہ ہو. اللہ اکبر. امام قرطبی نے یہاں پہ ایک بڑی مزے کی بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ صوفیاء کے ہاں ایک قول ہے اور ایک اصول اور کلیہ ہے. وہ کہتے ہیں صفا کے موقع پر جفا کا ذکر کرنا، صفا کے موقع پر جفا کا ذکر کرنا یہ بجائے خود جفا ہے. یعنی آپ اگر کسی اچھے موقع پر کسی کی بری بات کا ذکر کریں گے تو یہ بری بات ہے. صفا کے موقع پر جفا کا تذکرہ کرنا جفا ہے. اللہ اکبر. اور امام قرطبی کہتے ہیں کہ صوفیاء کا یہ قول ہے، یہ قرآن کے اس مقام سے یہ اس کی دلیل ملتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کیا کہ موقع صفا کا ہے، یہاں تذکرہ کنویں کا ہوگا تو گویا جفا کا ذکر ہوگا، تو جفا کا ذکر ہوگا تو یہ اس موقع کے لیے مناسب نہیں ہے. تو یہ جو طریقہ ہے، جو بھی اعلیٰ اخلاق، نبیوں والا اخلاق اپنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہی ہمیشہ کرتے ہیں کہ کبھی بھی وہ ایسی بات نہیں کرتے جو اس موقع کے لیے مناسب نہ ہو. اگرچہ بات سچی تھی اور احسان اذا خرجنی من السجن اذا خرجنی من الجب یہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن یہ بات نہیں کی. لیکن یہاں پہ ایک اور بات، بڑی خوبصورت بات مفسرین نے لکھی ہے اور یہ اس سے بھی بڑا شاندار نقطہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جیل سے نکلنے کو احسان کہا، کنویں سے نکلنے کو احسان نہیں کہا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب جیل میں تھے تو وہاں ساتھ کن کا تھا؟ مجرموں کا اور چوروں کا. اور وہاں سے نکلنے کو اللہ نے نکالا، وہاں سے احسان ہے. جب کنویں میں تھے تو وہاں ساتھ کس کا تھا؟ وہاں ساتھ اللہ کا تھا، لہذا اس کا ذکر نہیں کیا. وہ تو سعادت تھی، اس کو سعادت سمجھا حضرت یوسف علیہ السلام نے. سبحان اللہ، کہ جناب
اللہ کا ساتھ جس کو میسر ہو، چاہے وہ کنویں میں پڑا ہو، چاہے وہ جہاں بھی ہو۔ اصل احسان یہ ہے کہ جیل سے نکالا، جب مجرموں اور چوروں کے ساتھ موجود تھے ان کے ساتھ واسطہ پڑتا تھا۔ یہ فرق ہے کنویں کا اور جیل کا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے کو بڑا احسان سمجھا اور اسی کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ مجرموں اور چوروں کے ساتھ سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی، بڑا احسان کیا میرے اوپر کہ اس سے نجات دی۔ لیکن جب کنویں میں پڑے تھے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا، تو وہاں تو ساتھ اللہ کا تھا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت میں تھے، اللہ کی رحمت کے سائے میں تھے تو جیل میں بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں۔ لیکن یہ فرق ہے دونوں کے ماحول کا، رفاقت کا، وہاں رفاقت کس کی تھی اور وہاں کس کی تھی۔ یہ نقطہ بھی بڑا شاندار ہے اور اس تفسیر کے حوالے سے بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہی کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کا کردار حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور تمہیں لے کے آیا ہے صحرا سے، اللہ تعالیٰ لے کے آیا ہے صحرا سے۔ بدو عام طور پہ بدوی، یہ بدو سے ہم دیکھتے ہیں جو صحرا میں رہنے والے، صحرا نشین۔ تو بعض نے تو کہا ہے کہ اس کے بھی دو مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ مصر جو ہے وہ چونکہ اس دور میں بڑا متمدن علاقہ تھا، بڑا یعنی شہری ایک پوری زندگی تھی وہاں پہ، تو اس کے مقابلے میں جو کنعان تھا یا فلسطین تھا وہ نسبتاً دیہاتی علاقہ تھا، صحرائی علاقہ تھا۔ اس لیے کہا گیا کہ صحرائی علاقے سے نکال کر آپ کو ایک متمول اور متمدن علاقے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لے آیا ہے۔ تو یہ گویا آپ ہنستے بستے ملک میں آ گئے ہیں۔ اور ویسے بھی جب غلے کی کمی ہوئی تھی اور پوری قحط پڑا ہوا تھا، تو اب آپ قحط سے بھی بچ جائیں گے آمینین۔ وہ شہر میں آ کے جو پیچھے کہا کہ ادخلوا مصر انشاءاللہ آمینین، اب یہاں قحط کا بھی خطرہ نہیں ہے، کوئی اور کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے، یہاں بیٹھ جائیں۔ تو ظاہر ہے کہ غلہ لینے کے لیے وہاں سے آنا پڑتا تھا، تو وہ اس اعتبار سے بھی صحرا تھا کہ وہاں پہ کوئی سہولیات ناپید تھیں۔ یہاں پہ سہولیات بھی موجود ہیں، غلے کی بھی یہاں پلاننگ کر لی گئی ہوئی ہے، مینجمنٹ اچھی ہے اور چیزیں موجود ہیں، وہاں سے یہاں آنا پڑتا تھا، تو اس کے اعتبار سے یہ صحرا ہے۔ یہ بات بھی درست ہو سکتا ہے، لیکن اس کو لوگوں نے پھر اس اعتبار سے بھی دیکھا ہے مفسرین نے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں وہ سارے کسی نہ کسی بستی سے ہوتے ہیں، اور بستی سے مراد یہ ہے کہ من اہل القریٰ، بستیوں میں سے ہوتے ہیں۔ اور اس سے ایک لوگوں نے مفسرین نقطہ نکالا ہے کہ نبیوں کے لیے شرط ہے کہ وہ معاشرتی زندگی کے اصول و قواعد سے واقف ہوتے ہیں، معاشرتی زندگی کی جو اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں اس کے واقف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بدوی ہو، صحرا میں رہنے والا ہو، تو اس کو تو یہی نہیں پتہ چلے گا کہ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے۔ تو جب بھی کوئی نبی آیا ہے اس کی نبض معاشرے کی، اس کا ہاتھ معاشرے کی نبض پہ ہوتا ہے، معاشرے کی نبض اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی ہم نے نبی بھیجا ہے الا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اس قوم کی زبان بھی جانتا ہوتا ہے۔ تو پھر اس لیے نبی اور رسول ہونے کی شرائط میں قرآن سے یہ نقطہ نکالا ہے مفسرین نے کہ نبی جو ہیں ہمیشہ کسی متمدن شہر سے ہوتے ہیں، کسی بستی میں سے ہوتے ہیں، وہ کہیں سے کسی صحرا سے نہیں ہوتے۔ تو یہاں جب ہم کہتے ہیں کہ جاءکم من البدو، صحرا سے لے کے آئے، تو یعقوب علیہ السلام گویا صحرا میں رہتے تھے، تو اگر وہ صحرا سے ہوں گے تو پھر یہ گویا کنٹراڈکشن آ جائے گی۔ تو وہ بستی میں سے تو نہیں تھے، پھر شہر سے، ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف مقابلتاً یہ ہے، وگرنہ تھی وہ بھی بستی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مصر جو ہے وہاں پہ کھیتی باڑی بہت عام تھی اور اس کی وجہ سے حالات بھی لوگوں کی بڑے اچھے تھے، لیکن جو کنعان یا فلسطین تھا اس وقت کا، وہاں پہ عام طور پہ مویشی وغیرہ رکھے جاتے تھے، اور مویشی بکریاں وغیرہ جب آپ رکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جنگل کی ضرورت پڑتی ہے، اور جنگل میں ان کو چونکہ چرانا وغیرہ ہوتا ہے، ان کو پھرانا ہوتا ہے، اس لیے جو عام طور پہ مویشی رکھتے ہیں انہوں نے ڈیرے بستی سے باہر ہی بنائے ہوتے ہیں۔ تو جو بستی سے باہر ڈیرا بناتا ہے تو اس اعتبار سے اس کو بدوی کہا گیا کہ آپ اس صحرا سے آگے ہیں۔ تو یہ گویا یہ بھی فرق ہو سکتا ہے۔ اور ایک آخری بات اس سلسلے میں وہ یہ کہ بدا کہتے ہیں، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بدا اصل میں اس مقام کا نام تھا جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا ڈیرا بنایا ہوا تھا، جو کنعان میں ہی تھا، لیکن وہ شہر سے باہر ایک یعنی بستی سے باہر ایک ڈیرا سا تھا، اور اس کا نام تھا بدا، جہاں وہ رہتے تھے، جہاں رہائش پذیر تھے۔ تو بدا کو ہی بدو کہا گیا ہے کہ اس مقام سے آپ نے ہجرت کی اور آپ یہاں
تشریف لے آئے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اور جو اختلاف ہوا تھا اس کی نسبت بھی شیطان کی طرف کی۔ یہ پھر ونس اگین وہی ہے کہ کوئی بھائیوں کے کسی جرم کا، ان کے کسی قصور کا، ان کے کسی نقص کا، ان کی کسی خامی کا ذکر نہیں، کہ شیطان نے ہمارے درمیان اختلاف پیدا کر دیا تھا، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، اور میرا رب جو ہے وہ بہت ہی باریک بینی سے تدبیر کرنے والا، باریک بین یا بہت لطف و کرم کرنے والا ہے، لما یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، اور وہ بہت جاننے والا اور حکمتوں والا ہے۔ اب اس کے بعد ایک دعا کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام، بڑی معروف دعا ہے، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے اللہ، اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہت عطا کی ہے۔ یہاں پہ من الملک، یعنی یہ ظاہر ہے کہ پوری روئے زمین پر تو بادشاہت نہیں تھی، من الملک بادشاہت کا کچھ حصہ عطا کیا ہے، یعنی مصر کے اس ایریے کے اندر وہ بادشاہ تھے، تو بادشاہت میں سے کچھ عطا کیا ہے، وعلمتنی، اور مجھے تو نے سکھایا ہے، من تعویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کرنا یا معاملہ فہمی، پہلے بھی اس کے اوپر بات ہو گئی کہ باتوں کی حقیقت تک پہنچنا مجھے سکھایا ہے، یا خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ پہلے ذکر کیا ہے، اس کے بعد دعا مانگی ہے، تو کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ یہ دعا کا ایک طریقہ ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگی جائے، پہلے اللہ کی تعریف کی جائے اور اللہ کی ربوبیت کے کوئی کام بتائے جائیں، اللہ تو نے مجھے یہ بھی دیا ہے، اللہ تو نے مجھے یہ بھی دیا ہے۔ ربوبیت رب کو پکارا جائے، اور اللہ کو پکارا جائے اس کی ربوبیت کے ذریعے سے، اور جب آپ اللہ کی ربوبیت کے ذریعے سے پکاریں گے تو دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ طریقہ بتایا، جیسا سورہ فاتحہ ہمیں سکھائی، دعا بھی ہے اور طریقہ دعا کی تعلیم بھی ہے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے لیے سب تعریف ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور بات جا کے مکمل ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، کہ یعنی بات اللہ کی تعریف سے شروع ہو کر پھر بعد میں جا کے دعا، تو بنیاد جو دعا کی ہوتی ہے وہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی آغاز کر رہے ہیں دعا کا کہ اللہ مجھے تو نے بادشاہت عطا کی ہے، تو کتنا غفور رحیم ہے، کیسا تو ہمارا رب ہے، کیسا پالنے والا ہے، تو میں نے یہ بھی نعمت دی، فلاں بھی نعمت دی، اتنی بڑی نعمت دی کہ مجھے بادشاہت اختیار دیا۔ وعلمتنی من تعویل الحدیث، اور مجھے معاملہ فہمی یا خوابوں کی تعبیر بھی بتائی۔ یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت نقطہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جس طرح بادشاہت یہ اللہ کے دین اور اللہ کی عطا ہوتی ہے، اسی طرح یہ جو معاملہ فہمی ہے یا خوابوں کی تعبیر ہے، یہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یعنی آپ کسی اصول کے ذریعے سے بادشاہ نہیں بن سکتے، کوئی قانون، قاعدہ، کوئی طریقہ، کوئی ایسے سٹیپس کہ آپ اس سٹیپ کو کریں، اس کو کریں، کیلکولیشن کریں، یا کسبی طور پر آپ کوئی محنت کر کے بادشاہ بن جائیں، اس کے لیے کوئی اصول قانون موجود نہیں ہے، کوئی ایسا عملی ضابطہ نہیں ہے کہ آپ کر کے ہو جائیں۔ اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، سبحان اللہ، کہ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ تو ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ تو ہے، بادشاہت کا مالک تو ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے تو یہ بادشاہ دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے تو چھین لیتا ہے۔ تو جس طرح سے ملک اللہ کی عطا ہے، اسی طرح سے یہ تعبیر خواب جو ہے یا معاملہ فہمی جو ہے، یہ بھی اللہ کی عطا ہے، یہ کسبی طور پر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ آدمی کہے کہ میں محنت کر کے خوابوں کا معبر بن جاؤں، خوابوں کی تعبیر کرنے والا بن جاؤں، یا میں محنت کر کے اپنے اندر معاملہ فہمی کی طاقت اور قوت پیدا کر لوں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ انسان ایسے نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حاصل ہوتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ فاطر السماوات والارض، اے میرے رب جو تو پیدا کرنے والا ہے زمین و آسمان کا، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، اب دعا جاری ہے نا، رب سے شروع ہوئی، رب اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، تجھے مجھے بادشاہت عطا کی، مجھے معاملہ فہمی اور خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ فاطر السماوات والارض، اللہ تو پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کو، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرے کام بنانے والا ہے، فی الدنیا، دنیا میں بھی،
والآخرہ اور آخرت میں بھی، توفنی مسلمن، اللہ مجھے اس حالت میں فوت کرنا کہ میں تیرا مطیع اور فرمانبردار ہوں، میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کیا ہوا ہو، ایسا مسلم۔ اللہ اکبر۔ ویسا مجھے فوت کرنا، یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز نہ مرنا سوائے اس کے کہ اس سے پہلے صحیح معنوں میں مطیع اور فرمانبردار بن جاؤ۔ توفنی مسلمن، اب یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے اس حالت میں فوت کرنا کہ میں تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں، پوری طرح مطیع اور فرمانبردار ہوں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے ملا دے صالح لوگوں کے لیے ساتھ، صالح لوگوں کے ساتھ۔ اب صالحین جو ہے عام طور پہ ان کو درجے کے اعتبار سے شہیدوں کے بعد رکھا جاتا ہے، یعنی نبی، صدیق، شہید اور صالحین، یہ عام طور پہ 4 گروہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 قسم کے گروہ ہیں جو اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہیں، نبی، صدیق، شہید اور صالحین۔ وحسن اولئک رفیقا، اور کتنا اچھا ساتھ ہے ان کا۔ ایک تو یہ 4 کیٹیگریز الگ الگ ہیں، اس میں صالحین کا درجہ، عام صالحین کا درجہ صدیقین کے بعد آتا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء، یعنی شہداء کے بعد آتا ہے، تو صدیق جو ہے نبیوں کے بعد ہوتے ہیں، تو یہ درجے بھی ہیں 4۔ لیکن صالحین ان 4 کیٹیگری، نبی، صالح بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا، نبیوں کا ذکر کیا اور فرمایا کان من الصالحین، وہ صالح لوگوں میں سے تھا، یعنی نبی بھی صالح ہوتے ہیں، صدیق بھی صالح ہوتے ہیں اور شہید بھی صالح ہوتے ہیں۔ ان 4 کیٹیگریز کے علاوہ صالحین سے مراد عام صالحین، نبی صالح، نبی بھی صالح ہوتا ہے، وہ اس کیٹیگری کا صالح ہوتا ہے، شہید بھی صالح ہوتا ہے، وہ اس کیٹیگری، صدیق بھی صالح ہوتا ہے، وہ اس کیٹیگری کا، شہید بھی صالح ہوتا ہے، وہ اس کیٹیگری کا۔ اس کے بعد عام صالحین ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ جو توفنی مسلم الحقنی بالصالحین، اس سے مراد 4 کیٹیگریز کے جو صالحین ہیں ان کے ساتھ جڑ خود نبی ہیں، اور ایسی نبوت جو ان صالحین کے گروہ میں جو سب ٹاپ آف دا لسٹ ہیں وہ صالحین ہیں جو نبی ہوں، تو گویا اس لسٹ میں شمولیت کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ، اب تھے نبی لیکن اللہ سے انجام نبوت پر ہونا، انجام کسی کو نہیں معلوم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں معلوم کہ مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب ہم یہاں سے جائیں گے، اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو دنیا میں بشارت دی گئی کہ آپ کے لیے اللہ نے مقام محمود بنایا ہے، ایک مقام وسیلہ بنایا ہے جو بہت بلند ہے، اور جو جنت الفردوس کے بھی اوپر ہے۔ گویا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے وہ تمام مخلوقات کے مقام سے بلند ہے۔ پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ادری ما یفعل ولا بکم، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ اصل میں عاجزی کا اظہار ہے، اور وہی عاجزی کا اظہار حضرت یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے تو زندہ رکھنا تو دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور دنیا و آخرت میں کارساز تو ہی ہے، میرے کام تو ہی بنانے والا ہے۔ توفنی مسلمن، جب میں فوت ہوں تو مجھے اس حالت میں فوت کرنا کہ میں فرمانبرداری کی زندگی گزار رہا ہوں، الحقنی بالصالحین، اور انجام کار مجھے صالحین میں شامل کر لینا۔ ذالک من انباء الغیب، اب یہ گفتگو کا رخ بالکل مڑ گیا ہے، پوری کہانی مکمل ہو گئی، اب گفتگو کا رخ مڑ گیا ہے اس ماحول کی طرف جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور یہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ دیکھیں شروع میں نے عرض کیا تھا کہ یہود مدینہ کے مشورے سے
مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل مصر کیسے منتقل ہوئے فلسطین سے. تو یہ سوال ظاہر ہے کہ ایسا سوال تھا جو تاریخ کا سوال تھا اور اس کے بارے میں کسی کو معلوم وہاں پہ نہیں تھا. تو انہوں نے سوال اس لیے کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم نہیں ہے اور اس سے ہم جو ہے پروپیگنڈا کریں گے کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور اس کے جواب میں یہ پوری صورت یکبارگی نازل ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس پہ اللہ نے جاری فرما دی. اب دیکھیں اگر کوئی آدمی اتنا آزمائشی سوال کرے اور اس طرح کی بات کرے کہ جو کسی کو معلوم نہیں ہے اور سوال کرے ٹیسٹ کرنے کے لیے اور اس کے جواب میں اتنی تفصیل سے واقعہ بھی بیان ہو گیا, پوری صورت بیک وقت نازل بھی ہو گئی, اس میں وہ حقائق بھی بیان ہو گئے, 7 اسباق بھی بیان ہو گئے, پوری ایک تفصیل اور احسن القصص ایک بہترین بیان اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا. جب ایسی کوئی بات ہو تو چاہیے تو یہ تھا کہ کافر جو تھے اسی وقت مسلمان ہو جاتے, چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے اوپر اسی وقت اثر ہوتا, لیکن وہ بدبخت ہوتا ہے وہ پھر بھی بدبخت ہی ہوتا ہے, وہ مومن نہیں ہوتا, وہ نہیں مان لاتے. کہہ بھی دے کہ میں ایمان لاتا ہوں, شرک نہیں چھوڑتا. تو یہ ہے وہ کیفیت جس کی طرف گفتگو کا رخ مڑا ہے. اب آپ ذرا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں یہ ساری معنویت آپ کو ظاہر ہوتی نظر آئے گی. ذالک من انباء الغیب, یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. نوحیہ الیک, ان غیب کی خبروں کو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف. اب یہ سارا غیب کا معاملہ تھا, یہ تو آپ کو معلوم ہی نہیں تھا. وما کنت لدیہم, آپ ان کے پاس تو موجود نہیں تھے. اذ اجمعوا امرہم, جب وہ اپنے بات پر پختہ عزم کر رہے تھے. اذ اجمعوا, جب وہ جمع ہو رہے تھے, جب انہوں نے پختہ عہد آپس میں اکٹھے ہو کے مشورہ کر لیا تھا, ایک بات پر متفق ہو گئے تھے, امرہم, اپنے معاملے کے بارے میں, وہم یمکرون, اور وہ سارے یوسف علیہ السلام کے بھائی بیٹھ کے فریب کاریوں کر رہے تھے, تدبیر کر رہے تھے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود تو نہیں تھے, یہ تو غیب کی خبر ہے. تو غیب کی خبریں آپ کو ملی ہیں, اس سے بڑا واقعہ بھی کوئی ہو سکتا ہے کسی نے اگر ایمان لانا ہو. اللہ اکبر. وما اکثر الناس, اور نہیں ہے اکثریت لوگوں کی, ولو حرستا, چاہے آپ خواہش رکھیں, شدید خواہش, حرص کہتے ہیں شدید خواہش کو, چاہے آپ شدید خواہش رکھیں, بمومنین, لوگوں کی اکثریت پھر بھی ایمان لانے والی نہیں. اللہ اکبر. اتنا واضح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور اتنا واضح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان, اور بیٹھے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صورت سنا دی, پوری کہانی بیان کر دی, ان کے مطالبے پر, ان کے سوال کے جواب میں پورا علم بھی دے دیا اور پورے واقعاتی تسلسل کے ساتھ بھی بات بتا دی. فرمایا کہ یہ آپ موجود تو نہیں تھے, یہ تو غیب کی خبریں ہم نے وحی کی ہیں آپ کی طرف. وما اکثر الناس, اور لوگوں کی اکثریت, ولو حرستا, چاہے آپ جتنی مرضی خواہش رکھیں, بمومنین, وہ نہیں ہے ایمان لانے والے. آپ وما تسألہم علیہ من اجر, آپ ان سے کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتے ان کے اوپر. یعنی یہ وجہ بھی نہیں ہے کہ ان کو یہ تکلیف ہو کہ ایمان لائیں گے تو ٹیکس دینا پڑے گا, کوئی پیسے دینے پڑیں گے, مفت کی بات ہے, پھر بھی ایمان نہیں لاتے. وما تسألہم علیہ من اجر, آپ ان سے کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتے. ان ہوا الا ذکر للعالمین, نہیں ہے یہ سوائے اس کے کہ یہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے. یہ تو بس نصیحت کی بات نازل کی گئی ہے, اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے. تو اگر اس قرآن کے اس نزول پر, اور خاص طور پہ ایک سوال کے جواب میں پوری صورت کے نزول کو بھی وہ اپنی ہدایت کے لیے اس موقع کو بھی استعمال نہیں کر سکے, تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. جس کو اللہ نے ویسے اندھا کر دیا ہو تو وہ کائنات کی اتنی نشانیاں ہیں, وہ روز دیکھتے ہیں پھر بھی مومن نہیں ہوتے اور اللہ کی طرف نہیں آتے, جیسا کہ عام طور پہ لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین, آپ جتنی مرضی شدید خواہش رکھیں, لوگوں کی اکثریت پھر بھی ایمان لانے والی نہیں. تو ہم آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی نشانیاں دیکھ کے لوگ جو ہے پھر بھی ایمان لانے والے نہیں بنتے, حالانکہ اس کے اندر کوئی ان کا کچھ خرچ نہیں ہو رہا ہوتا, کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یہ جو سورت کا نزول ہے یہ تو نشانی تھی ہی, اس کے علاوہ دنیا میں کتنی نشانیاں موجود ہے, جس نے ایمان لانا ہو نشانیاں اس کے علاوہ کتنی موجود ہیں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کتنی ہی نشانیاں زمین و آسمان میں موجود ہیں پہلے سے. یمرون علیہا, جس پر یہ روز گزرتے ہیں, روزانہ نشانیاں اللہ کی قدرت کی دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. وہم عنہا موردون, لیکن یہ اس کی طرف غور و فکر ہی نہیں کرتے, غور ہی نہیں کرتے, سوچتے ہی نہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ
بعض جگہ پہ تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے نا، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، دیکھتے نہیں اونٹ کو کیسے پیدا کیا، والی السماء کیف رفعت، دیکھتے نہیں آسمان کو اللہ نے کیسے بلند کیا، اللہ کیسے خود بخود بلند ہو گیا، آخر کسی نے بنایا، والی الجبال کیف نصبت، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس نے کیسے گاڑے گئے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بچھونا بنا دیا گیا۔ اگر انسان غور کی آنکھ سے دیکھے اور اس کو دل کی آنکھ سے دیکھے، بصیرت کی آنکھ سے دیکھے، ایمان لانے کے لیے یہ ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات ہی نشانیوں کے طور پر کافی، انسان اللہ کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ لیکن کیا کیجئے کہ لوگ نشانیوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جو کچھ سن رہے ہوتے ہیں، جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا غور کریں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نشانی موجود ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف اوپر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہماری یہ لائٹیں آن ہیں، ہمارا یہ مائک چل رہا ہے، کیمرے چل رہے ہیں، یہ کس چیز سے چل رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کوئی حیرت نہیں، ہم سب کو، کسی کو کوئی حیرت نہیں ہوتی، ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم سب کو معلوم ہے کہ لائٹ آ رہی ہے جناب، پیچھے سے لائٹ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ اب بعض اوقات لائٹ بند ہو جاتی ہے، ہم جنریٹر چلاتے ہیں، پھر بھی ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوتی، یہ کہاں سے آئی روشنی، اس بلب کو کس نے روشن کیا؟ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا غور کریں تو کہاں سے آتی ہے؟ بندہ سوچتا ہے یہ پیچھے تار لگی ہوئی ہے، ایسی کون سی بات ہے اس میں، بھئی تار میں کہاں سے کرنٹ آیا؟ وہ کہتے ہیں جی پیچھے ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے۔ اچھا جی ٹرانسفارمر میں کہاں سے آیا؟ ہو جی پیچھے گریڈ اسٹیشن سے آ رہا ہے، اس میں کون سی بات؟ اچھا جی گریڈ اسٹیشن سے کہاں سے آیا؟ وہ پیچھے تربیلا ڈیم سے آیا یا منگلا ڈیم سے آیا، اس میں کیا بات؟ اللہ، منگلا ڈیم میں کہاں سے آیا؟ اللہ، کہتے ہیں جی منگلا ڈیم میں پانی آتا ہے، پانی سے بجلی بنتی ہے، پانی بجلی ہے، جو پانی کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی آسمانوں سے آتا ہے، آسمانوں سے کیسے؟ وہ جی بارش برستی، بارش والا پانی کہاں سے آتا ہے؟ وہ سائنس نے بتایا کہ جناب سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں تو پانی آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، یہ بتاؤ کہ جو زمین کا پانی ہے وہ نیچے ہی چلا جائے، خشک ہو جائے، تو یہ چلتا ہوا بہتا ہوا پانی کون لے کے آئے؟ تو ہر چیز کے اندر معجزہ ہے، ہر چیز کے اندر نشانی ہے، لیکن لوگ غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے سورہ یوسف سن کے ایمان کا اظہار نہیں کیا تو اور کتنی نشانی ہیں صبح و شام۔ یہ ویسے ہی بے ایمان لوگ ہیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں کی اکثریت ہوتی ہی بے ایمان ہے اور وہ آپ کے شدید خواہش کے باوجود ایمان نہیں رکھتے، وگرنہ نشانیاں تو کم نہیں ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی ہی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں، یمرون علیہا، وہ اس پر روز گزرتے ہیں، وہم عنہا موردون، لیکن آنکھ بچا کر، اعراض کر کے، منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم مشرکون، اور نہیں ایمان رکھتے ان میں سے اکثریت باللہ، اللہ کے ساتھ، الا مگر، وہم مشرکون، ایمان رکھنے کے بعد وجود مشرک ہوتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، ان میں سے اکثریت جو ایمان رکھتی ہے وہ نہیں ایمان رکھتی الا مگر وہم مشرکون، اس حال میں کہ وہ مشرک ہوتے ہیں۔ اس کے کئی مفاہیم ہیں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ مشرک جو ہیں، شرک کرنے والے، وہ ایک طرف اللہ پر ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ ایمان لانے کے باوجود کوئی شخص مشرک ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی تفصیلات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں، مشرکین مکہ کا عقیدہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس کی تفصیل ہے، لیکن آج کے ہمارے درس کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی، بشرط توفیق الہی، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اگلے درس میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔